ٹیکسلا میوزیم پاکستان کے اہم ترین اور ابتدائی میوزیمز میں سے ایک ہے۔ ٹیکسلا شہر میں ریلوے اسٹیشن سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر خانپور جانے والی روڈ پر ٹیکسلا میوزیم واقع ہے۔ اس میوزیم میں قدیم گندھارا کے مرکز تکشاشلا یعنی ٹیکسلا سے برآمد ہونے والے آرکیولوجیکل آرٹیفیکٹس رکھے گئے ہیں۔ دنیا کا قدیم ترین میوزیم کیپیٹولائن میوزیم ہے، جو کہ روم میں 1471 میں بنایا گیا۔ اسی طرح دیگر میوزیم جو مشہور میوزیمز ہیں ان میں پیرس کا لوور میوزیم ہے، اس کے علاوہ برٹش میوزیم ہے۔ پیرس میں جو لوور میوزیم ہے وہاں پر تو ایک دور میں بادشاہوں کی بھی رہائش ہوا کرتی تھی۔ پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف تہذیبوں نے جنم لیا تھا، اور ان کے سارے قدیمہ مختلف میوزیمز میں آج بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک میوزیم آج ٹیکسلا میوزیم کہلاتا ہے۔ ٹیکسلا میوزیم کا سنگ بنیاد 1918 میں ہندوستان کے وائس رائے لارڈ چیمسفرڈ نے رکھا۔ 1928 میں سر محمد حبیب اللہ نے اس آرکیولوجیکل میوزیم کا افتتاح کیا۔ میوزیم کی عمارت ایک مرکزی ہال اور 2 گیلریز پر مشتمل ہے، جو ہال کے شمال اور جنوب میں واقع ہیں۔ میوزیم کی عمارت گندھارا کی بہت اہم آرکیولوجیکل سائٹس کے قریب ایک خوبصورت اور پرفضا مقام پر واقع ہے۔ میوزیم کے قریب ایک طرف بھیڑ ماؤنٹ، دھرمراجکا اور دوسری طرف سرکپ اور موہڑا مرادو جیسی اہم سائٹس چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ موجودہ زمانے میں میوزیمز کا ایک خاص رول ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ صدیوں پرانے اگر ہم میوزیمز کی بات کریں، یا پراپر میوزیمز تو نہیں لیکن میوزیم نما ہم ایگزیبیشنز کی بات کریں، تو بہت قدیم زمانے میں بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً 6 صدی قبل مسیح کے ایک میسوپوٹیمین بادشاہ نابونیدس نے جب اپنے محل کی تعمیر نو کے لیے بنیادیں کھدوائیں، تو وہاں سے 2200 قبل مسیح کے ایک بادشاہ کے محل کے آثار اور پھر اسی زمانے کے مختلف مندروں کے آثار جو تھے وہ وہاں سے ملے۔ تو جو بھی آرٹیفیکٹس وہاں سے ملے اور مختلف چیزیں ملیں، وہ نابونیدس نے محفوظ کروا لیں اور پھر ان کو پراپر ڈسپلے کی صورت میں دیا، اور اس پہ ایک رپورٹ بھی لکھوائی جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یونانیوں میں اور یونانیوں کے بعد رومنز کے اندر بھی یہ طریق رائج تھا کہ ان کے جو امراء تھے وہ اپنے بزرگوں کے جو اسکلپچرز تھے ان کو اپنے جو تھی بلڈنگز مختلف ان کے اندر ڈسپلے پہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم 18ویں اور 19ویں صدی میں آ جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اینٹیکویرین کیبنٹس بنائی جاتی تھیں، جس کے اندر مختلف نوادرات جو تھے جو دنیا کے مختلف تاریخی مقامات سے برآمد ہوئے ہوتے تھے ان کو ڈسپلے پہ رکھا جاتا تھا۔ ٹیکسلا میوزیم میں موجود نوادرات کا زمانہ 4 صدی قبل مسیح سے 6 صدی عیسوی تک کا ہے۔ ان نوادرات میں قدیم دور کے مٹی اور میٹل کے برتن، مختلف دستکاریوں اور کاشتکاری میں استعمال ہونے والے اوزار، جنگی ہتھیار، سونے اور چاندی کے زیورات، مختلف دھاتوں کے سکے، پتھر، مٹی اور چونے کے بنے مجسمے، انسکرپشنز، برچ باک کے کاغذ پر لکھی تحریریں، سٹوریج جارز، سٹوپوں کے نمونے، ایک بڑی تعداد میں مجسمے اور دیگر آرکیٹیکچرل اور ڈیکوریٹو پینلز شامل ہیں۔ موجودہ دور کے اندر میوزیمز ایک ایجوکیشنل اور ریسرچ انسٹیٹیوشن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر ہم آرکیولوجیکل میوزیمز کی بات کریں اور خاص کر ٹیکسلا میوزیم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک خاص ترتیب کے ساتھ زمانے کے اعتبار سے بھی اور سائٹس کے اعتبار سے بھی جو اینٹیکویٹیز ہیں، جو آرٹیفیکٹس ہیں، ان کو ڈسپلے پہ رکھا گیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام بندہ بھی اس کو وزٹ کرتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ماضی میں آج سے 1500، 2000 یا 2500 سال پہلے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے رسم و رواج کیا تھے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ریسرچ اسکالر وہاں پہ جاتا ہے اپنی تحقیق کے لیے تو وہ بھی اس ایگزیبیشن سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ مختلف زمانوں میں جو آرٹسٹک چینجز آئے ہیں، جو ویریشنز آئی ہیں، جو جدت انسان ٹیکنالوجی میں اختیار کرتا گیا ہے، ان سارے کو وہ زمانے کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے۔ ٹیکسلا میوزیم بدھسٹ آرٹ کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں گوتم بدھ
اور بدھ مت کے دیگر مقدس کرداروں کے مجسمے رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں گوتم بدھ کی والدہ مہامایا کے خواب کا وہ پینل ملتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ہاتھی ان کے پہلو میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد گوتم بدھ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گوتم بدھ کی پیدائش کا منظر، پیدائش کے بعد گوتم بدھ نے جو 7 قدم لیے وہ منظر، اور گوتم بدھ نے پیدائش کے بعد دیوتاؤں کے ذریعے جو پہلا غسل حاصل کیا تھا اس کا منظر بھی ان پینلز میں دکھایا گیا ہے۔ گوتم بدھ کی سنیاسی زندگی سے پہلے کی زندگی اور اس کے علاوہ ان کے نروان حاصل کرنے کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل کو بھی دکھایا گیا ہے۔ مثلاً گوتم بدھ پر ایک شیطان نے حملہ کیا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، اس کو بھی ایک تصویری رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک پینل میں گوتم بدھ کو اپنے ماننے والوں کو واز کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ نروان حاصل کرنے کے بعد مختلف دیوتاؤں نے گوتم بدھ سے جو درخواست کی کہ اب آپ اپنا پیغام تبلیغ کے رنگ میں لوگوں تک پہنچائے، ان مناظر کو بھی ان پینلز میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک پینل میں گوتم بدھ کی وفات کے بعد لوگ تعزیت کر رہے ہیں، اس منظر کو بھی دکھایا گیا ہے۔ ایک تخت پر گوتم بدھ کی میت کو رکھا گیا ہے، کچھ احباب گوتم بدھ کی میت کے ارد گرد جمع ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مختصراً تعارف ان پینلز اور مجسموں کا ہے جو ٹیکسلا کے میوزیم کی اس وقت زینت ہیں۔ گندھارا کے اندر بدھ مت کی جس شاخ نے بہت زیادہ رواج پایا وہ مہایانا بدھزم تھا۔ مہایانا بدھزم کو بدھی ستوا ازم بھی کہتے ہیں، کیونکہ بدھی ستوا کا ایک جو یونیورسل کانسیپٹ ہے وہ ہمیں مہایانا ازم کے اندر ملتا ہے۔ مہایانا بدھ مت والے ایک آئندہ آنے والے بدھی ستوا کا انتظار کر رہے تھے جس کا نام نیتریا تھا، جسے پالی میں متیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ متیا جو تھا اس کے جو مجسمے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بدھ کے بعد بہت زیادہ کثرت کے ساتھ متیا کے مجسمے گندھارا آرٹ کے اندر شامل ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم میں نمائش پر رکھے گئے 7,000 سے زائد آرٹیفیکٹس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں نوادرات اسٹور میں رکھے گئے ہیں۔ میوزیمز کے ڈسپلے میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ ایک میوزیم کی ٹوٹل کلیکشن کا 10% بھی نہیں ہوتا، اور 90% سے بھی زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹور ہاؤسز میں ہوتی ہیں جو کہ میوزیم سے ملحق ہوتے ہیں۔ اور آج کل میوزیمز کے ساتھ لائبریری اور لیبز بھی قائم کی جاتی ہیں تاکہ جو ریسرچ اسکالرز آتے ہیں وہ ان اسٹور ہاؤسز سے اور مختلف لیبز میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں ان سے، اور لائبریری میں پھر اس سے متعلقہ جو مواد دیا جاتا ہے اس سے استفادہ کر کے تو اپنی تحقیق جو ہے ان نوادرات پہ کر سکیں۔